ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تم سے تمہاری شرائط پر سودا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں مرحوم وزیران کی تمام جائیداد، منقولہ اور غیر منقولہ کہتے ہیں شاید اسے، تمہیں منتقل کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں ایک چیز اور شامل کر لو، وزیران کی زندگی، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ دلاور نے ایک ہاتھ کے اشارے سے میری بات کو فضول سمجھتے ہوئے ٹال دیا۔ تم حسابات آڈٹ کرا کے وہ سب منافع بھی لے سکتے ہو جو وزیران کو نہیں ملا، لیکن اس کو تو سب منافع ملتا رہا تھا آخری وقت تک، میں نے طنزیہ اور تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے دستخط موجود ہیں تمام حسابات و کیش بک، لیجر اور دوسری سب دستاویزات پر۔ ہاں، مگر اس کے باوجود وہ رقم میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم میرے ساتھ MWD کمپلیکس کے ایک قانونی مالک بن جاؤ گے۔ تمام معاملات میں میرا اور تمہارا برابر کا دخل ہوگا، مطلب یہ کہ تم سلیپنگ پارٹنر نہیں کہلاؤ گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، یہ معاملات میں اپنے قانونی مشیر اور اٹارنی ایڈوکیٹ عبدالودود منظر پر چھوڑتا ہوں، میں نے کہا۔ دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تمہارے لیگل اٹارنی سے معاملات طے کرنے ہوتے تو میں تمہیں کیوں بلاتا؟ لیکن اس میں کوئی بات غیر قانونی نہیں۔ منظر کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ میری طرف سے جو چاہے کرے، میں نے کہا۔ یہ قانونی اختیارات کی بات نہیں، وہ بولا۔ میں تحفظ کی ضمانت چاہتا ہوں، ورنہ مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا کہ تمہیں وارث تسلیم کرتے ہوئے سب کچھ تو عبدالودود منظر صاحب کے سپرد کر دوں، اور تم بدستور میرے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھو۔ تمہیں وہ سب مل جائے جو تمہارے باپ کا تھا، مگر مجھے سکون نہ ملے۔ یہ تحفظ تمہیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے چودھری جی؟ میں نے کہا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم خود کو قانون کے حوالے کر دو، دلاور نے کہا۔ ہر کیس میں تمہاری ضمانت کروانے کی ذمہ داری میری، ثبوت شہادت پیش نہ کرنے کی ذمہ داری میری، گواہوں کو منحرف کرنے کی ذمہ داری میری۔ تم کسی سزا کے بغیر چھوٹ جاؤ گے، لیکن قانونی کارروائی ضابطے کے مطابق ہوتی ہے۔ تمام مقدمات کا فیصلہ ہونے میں کم سے کم سال لگے گا۔ یہ عرصہ تم جیل میں نہیں گزارو گے، مگر پابند ضمانت رہ کر گزارو گے، اور چونکہ ضامن میں بنوں گا اس لیے میری حفاظت میں گزارو گے تاکہ تمہارے کسی غلط فیصلے سے میری دی ہوئی ضمانت ضبط نہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں دلاور کے منصوبے کی خوبصورتی کو سراہا۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ ویسا ہی کرتا جیسا وعدہ کر رہا تھا، تب بھی 1 سال کے لیے میں اپنے مقصد سے کٹ جاتا۔ دلاور کے محافظ سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے اور ضمانت پر رہائی بھی نظر بندی ہوتی۔ میں کسی کوٹھی میں رہتا تو محافظ باہر پہرا دیتے، گاڑی میں نکلتا تو محافظ ساتھ ہوتے یا پیچھا کرتے۔ 1 سال میں تو میرا مشن چوپٹ ہو جاتا، اور اسی 1 سال میں دلاور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ سارا پلان اوپر سے دیا گیا ہے، ان کی طرف سے جو دلاور کے بھی آقا تھے، جو اس سے اسلحہ خرید رہے تھے اور اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اسے آگے مشرقی پاکستان کے تخریب کاروں اور علیحدگی پسندوں تک پہنچا رہے تھے۔ نقصان دلاور کو نہیں، ان کو ہو رہا تھا، اور وہ ہر قیمت پر میری رخنہ اندازی کو ختم کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہی دلاور پر دباؤ ڈالا ہوگا کہ اپنا جھگڑا ختم کرو تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو، جو دینا دلانا ہے ہم سے لو اور اس کو ذاتی نہیں سیاسی مسئلہ سمجھ کے بات کرو۔ بے شک تم ضمانت پر رہائی کے عرصے میں نقل و حرکت کے لیے آزاد ہوگے اور جسے چاہو گے ساتھ رکھو گے۔ تمہاری عزت اتنی ہی ہوگی جتنی میری ہے۔ تم ایک پارٹنر کی حیثیت سے آفس میں بیٹھ کر کام کرو گے اور فیصلے کرو گے۔ رابعہ بھی اگر اپنی لیگل فرم کے معاملات ٹھیک کرنا چاہے تو اپنی گڈ ول بحال کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس نئے شادی شدہ جوڑے کو، محسن اور شہلا کو، ازدواجی زندگی کا یہ پہلا سال جو ہنی مون سمجھا جا سکتا ہے، سکون کے ساتھ گزارنے کے وہ مواقع ملیں گے جو اب حاصل نہیں۔ تمہاری باتیں دلچسپ ہیں، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ اور کیا ہوگا؟ اور یہ ہوگا کہ غالب پہلے کی طرح ایک صحافی بن کے کام کرتا رہے گا۔ ایک بار تو وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گیا تھا، مگر وہ کب تک مفرور رہ سکتا ہے؟ نازو اپنے گھر لوٹ جائے گی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صحافی اس میں خاصی دلچسپی لے رہا ہے۔ تم سب نے جوڑے اچھے بنائے ہیں، پھر اس احمق کو ابھی تک لاوارث کیوں چھوڑ رکھا ہے جو خواہ تمہارا دم چھلا بنا ہوا ہے؟ استاد ٹیڈی کو۔ خیر یہ مذاق کی بات تھی، اصل بات تھی میری پیشکش کی۔ چودھری صاحب، آپ کی ہر پیشکش کے پیچھے آپ کی ضمانت کو دخل ہے، میں نے کہا۔ مثلاً یہ کہ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں تو باقی سب آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میری ضمانت پر رہائی، ثبوت شہادت میں رد و بدل اور گواہوں کا منحرف ہونا،
اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ تم یہ سب ضرور کرو گے؟ اگر میں خود کو گرفتاری کے لیے قانون کے حوالے کر دوں اور تم اطمینان سے بیٹھ گئے تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ کس طرح تم کو مجبور کروں گا کہ تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو گے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ میری زبان پر اعتبار کرتے ہوئے تختہ دار تک پہنچنے کا چیک لے لو۔ میرے بارے میں تمہارے خیالات کا یہ تضاد کیسا ہے؟ ایک طرف تم مجھے برابر کا حریف مانتے ہو، یہ کہتے ہو کہ میرے بارے میں تمہارے اندازے غلط ہوئے اور اب تمہیں بھی نقصان ہو رہا ہے، دوسری طرف تم مجھ سے اس قسم کی حماقت کی توقع رکھتے ہو۔ یہ حماقت نہیں سکندر، تمہاری مجبوری ہے، دلاور بولا۔ تم کو میری زبان پر اعتبار کرنا ہی ہوگا، اور کوئی صورت نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی۔ تم کو یہ فیصلہ آج اور ابھی کرنا ہے، یعنی ایک جانی دشمن سے زندگی کی ضمانت قبول کرنے کا۔ چھری اگر خربوزے کو ضمانت دے، بھیڑیا اگر بھیڑ کو محافظت کا یقین دلائے، تو کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ میں نے کہا، فیصلہ تم کو کرنا ہے اپنے سکندر صاحب، مجھے نہیں، دلاور بولا۔ اور اگر میں کہوں کہ ایسا احمقانہ فیصلہ کروانے کے لیے تمہارا مجھ کو بلانا ہی سب سے بڑی حماقت تھی؟ تم جو چاہو کہو، مگر یہ حماقت بھی تم کو ہی مہنگی پڑے گی۔ فیصلہ کیے بغیر تم کیسے جاؤ گے؟ دلاور مسکرایا اور اس کی صورت کا تاثر تھوڑا سا بدلا۔ تم بھول رہے ہو کہ رابعہ اور شہلا میرے پاس ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے خود ہی تو بتا دیا تھا کہ وہ محفوظ ہیں۔ اگر یہ بات سچ نہیں ہوتی تو پھر باقی باتیں کیسے سچ ہوں گی؟ میں نے کہا، وہ محفوظ ہیں تمہارے فیصلے کی ضمانت پر، دلاور نے کہا۔ میں تمہاری ہر پیشکش کو مسترد کرتا ہوں، یہی ہے میرا فیصلہ۔ میں نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، چودھری دلاور نے کہا، اور اس کی صورت پر خشونت، بے رحمی اور سختی کے جذبات کا تھوڑا سا تاریک سایہ پھیل گیا۔ ایسا تم سمجھتے ہو دلاور؟ میں نے کہا، تمہارے اندازے پہلے بھی غلط ہو چکے ہیں، دوبارہ سوچنے کا میں قائل ہی نہیں۔ تم اپنے ساتھ ایک ریوالور لائے ہو، دلاور آگے جھک کر بولا۔ ابھی تم نے مجھے ریوالور استعمال کرنے سے روک دیا تھا اور بہت خوش ہوئے تھے، تم سمجھے تھے میں ڈر گیا، ہے نا یہی بات؟ میں ایسا نہیں سمجھا تھا، میں نے کہا۔ تمہارا یہ اندازہ بھی غلط ہوا، مجھے معلوم ہے کہ تم بالکل محفوظ ہو اور میں غیر محفوظ ہوں۔ میں دوبارہ ریوالور نکالنے کی حماقت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا نشانہ لوں، شاید ہر طرف سے 10 بندوقوں کی نالیں نکل آئیں گی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک پرانی کہاوت کو ذہن میں رکھا تھا کہ جانا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، مگر واپسی دوسرے کی مرضی کی بات رہتی ہے۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، دلاور بولا، مگر اس کے لہجے نے مجھ پر واضح کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ میرا کام اتنا آسان ہوتا تو میں ضرور چلا جاتا، تم کو ہینڈز اپ کر کے ڈھال بناتا، اور ظاہر ہے پھر میرا راستہ کوئی نہ روکتا، میں نے کہا، اور اپنی جیب سے اچانک ریوالور نکال کے میز پر رکھ دیا۔ خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا جس میں دلاور کی نظریں مجھے گھورتی رہیں اور میں ظاہری بے نیازی سے مسکرانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ دلاور میرے اطمینان سے، میری بے خوفی سے قائل ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خوفزدہ بھی تھا تو میری طرف سے۔ میں نے اور MRS کی کابینہ نے جو پلان بنایا تھا اس میں کوئی سقم نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ دھوکہ تو سب کو ہوتا ہے۔ قاتل سے لے کر ترقیاتی منصوبے بنانے والوں تک سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھی طرح غور و خوض کرنے کے بعد ناکامی کا کوئی امکان نہیں چھوڑا، مگر عمل درآمد کا وقت آتا ہے تو بہت سے مسئلے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کی نظر میں نہ تھے اور جو منصوبے چوپٹ کر دیتے ہیں۔ میرے سامنے بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ شخص تھا جو اپنے حیرت انگیز شیطانی ذہن سے انہونی کو ہونی دکھا دیتا تھا۔ اسے ہمارے حالات کی خبر تھی تو نازوں کے متعلق اس کا اظہار لا علمی اس کی چال بھی ہو سکتا تھا۔ میں اس بات کو خارج الامکان نہیں سمجھتا تھا کہ اسے ہمارے دھماکہ خیز پروگرام کی خبر بھی مل چکی ہوگی اور وہ اچانک کہکہا لگائے گا، چاروں ٹائم بم میرے سامنے رکھ دے گا کہ اپنے سکندر صاحب کیا خیال ہے۔ تاہم میں اسے سپرمین تسلیم کرنے پر رضامند نہیں تھا اور قبل از وقت مایوسی کو گناہ سمجھتا تھا۔ آخر تم کیا سوچ کے یہاں آ گئے تھے؟ دلاور نے بالآخر کہا، یہ کہ میں تم سے وہی بات کروں گا جو میں نے خط میں لکھی تھی۔ تم نے مان لی تو بہت اچھا، ورنہ تمہیں کافی پلا کے، ہاتھ ملا کے، گلے لگا کے تھینک یو بولوں گا۔ جو تمہیں نہ جانتا ہو دلاور، وہ یہ سوچ سکتا ہے، میں نے کہا۔ تم تو اتنے عرصے میں کھل کر میرے سامنے آ گئے ہو۔ جب آدمی کسی آدم خور شیر کی کچھار میں جاتا ہے تو اظہار خیر سگالی کے لیے نہیں جاتا،
میں نے اپنا فیصلہ تم کو بتا دیا، اب ایک فیصلہ تم کو کرنا ہے اور اس فیصلے کے لیے میں تم کو آدھا گھنٹہ دوں گا۔ اس وقت 9:30 بجے ہیں، بلکہ 5 منٹ باقی ہیں۔ 10 بجے کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی، دلاور نے طنز سے کہا۔ تمہیں اپنے سابق دست راست ڈی سلوا کے گھر کا فون نمبر یاد ہے؟ میں نے کہا۔ یا تم مرتے ہی دوستوں کو اسی طرح بھلا دیتے ہو جیسے طوائف کنگال عاشقوں کو فراموش کر دیتی ہے؟ کیا اس فون نمبر پر ڈی سلوا کی روح مجھے میرے سوال کا جواب دے گی؟ دلاور نے کہا۔ اس کی کوٹھی میں آج کل کون رہتا ہے؟ میں نے کہا۔ اس کا جانشین۔ اس سے میری ملاقات تو ہو چکی ہے، لیکن اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے۔ 10 بجے اسے تم سے وفاداری کا وہ انعام ملے گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ دیکھنے میں بے حد شریف اور مہذب آدمی تھا، چنانچہ ڈی سلوا سے زیادہ خطرناک تھا۔ ڈی سلوا اپنے رویے سے صاف بتا دیتا تھا کہ میں بدماش ہوں، مجھ سے بچ کر رہنا۔ اس نئے مینیجر کی بدماشی پر شرافت اور تہذیب کا پردہ تھا۔ اسے بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ دلاور نے میری بات کاٹ دی، مگر وہ اپنی تشویش کو نہ چھپا سکا۔ اسے میں نہیں، اپنے چودھری دلاور صاحب، میں نے کہا، آپ بیچ میں لائے ہیں۔ اس کو میں نے تو جنرل مینیجر مقرر نہیں کیا تھا۔ اگر تم صرف 5 منٹ پہلے بھی بتا دو گے، یعنی 9:55 تک کہ رابعہ اور شہلا کہاں ہیں، تو اس کے گھر میں جو بھی ہوگا باہر نکل کے اپنی جان بچا لے گا۔ گھر بہرحال تباہ ہو جائے گا۔ ویری گڈ، تمہارا پائلٹ ٹھیک 10 بجے اس گھر پر ایٹم بم گرانے کے لیے ٹیک آف کر جائے گا، دلاور نے طنز آمیز تمسخر کے ساتھ کہا۔ آدمی کسی ٹائم بم سے مرے یا ایٹم بم سے، اس کے لیے موت تو زندگی سے محرومی کا نام ہے، میں نے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ بے گناہ مارے جائیں، مگر اس کا فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے۔ اس کوٹھی میں ایک ٹائم بم رکھا ہوا ہے جو ٹھیک 10 بجے پھٹ جائے گا۔ ویسے تو یہ خبر تمہیں ذرا دیر سے ملے گی، لیکن میری وزارت اطلاعات نے تمہاری سہولت کے لیے خبر فوراً پہنچانے کا معقول انتظام کیا ہے۔ ٹھیک 9:45 بجے تمہیں ایک فون کال موصول ہوگی، تم کو ایک ٹیلی فون نمبر بتایا جائے گا۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ اس کوٹھی کے آگے پیچھے یا دائیں بائیں کون لوگ رہتے ہیں اور ان کا فون نمبر کیا ہے؟ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، شریف لوگوں کا اپنے ہمسایوں سے تعلق ہوتا ہے، میں نے کہا۔ ٹیلی فون نمبر تمہیں بتا دیا جائے گا۔ 10:05 پر تم فون کر لینا۔ آس پاس رہنے والے تم کو یقیناً یہ خوشخبری دے سکیں گے کہ اس کوٹھی میں کیا ہوا۔ دلاور نے ایک دم ٹیلی فون اٹھا لیا۔ اس نے انکوائری کا نمبر ڈائل کیا اور منتظر رہا کہ کوئی جواب دے، مگر ٹیلی فون والے کسی پر اتنے مہربان ہوں کہ فوراً جواب دے دیں تو اسے اتفاق ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی اتفاق دلاور کے ساتھ ہوا۔ اسے آدھا منٹ بھی انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا، مگر وہ آپریٹر پر برس پڑا۔ سوتے رہتے ہو تم لوگ، آدھے گھنٹے سے ریسیور پکڑے بیٹھا ہوں کہ کوئی بولے، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ مجھے فوراً بم ڈسپوزل اسکواڈ کا نمبر بتاؤ، ایک بم پھٹنے والا ہے، پھٹ گیا تو میں۔ اچھا، اس نے ایک کاغذ پر نمبر لکھا اور لائن کاٹ دی، پھر وہ بم ڈسپوزل والوں کا نمبر گھمانے لگا۔ میں نے مایوسی اور افسوس کے ساتھ سر ہلایا۔ اتنا وقت اب کہاں رہا ہے چودھری دلاور صاحب، ان کو پہنچنے میں بھی 15 منٹ تو لگ جائیں گے، اور بم ایسی جگہ رکھا ہوا ہے کہ انہیں تلاش کرنے کے لیے پورا دن چاہیے۔ ہیلو، دیکھو میں MWD کمپلیکس کا مالک بول رہا ہوں، چودھری دلاور، ایک پتہ لکھو اور فوراً پہنچو۔ معلوم ہوا ہے کہ کسی نے اس کوٹھی میں ٹائم بم فٹ کر دیا ہے جو 10 بجے پھٹ جائے گا۔ کیا؟ پہلے کیسے بتاتا پاگل کے بچوں، جبکہ خود مجھے یہ بات ابھی 1 منٹ پہلے معلوم ہوئی ہے۔ اس نے ریسیور کو دھڑ سے دے مارا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے مختصر بات کی، میں نے کہا۔ بم ڈسپوزل والے عقل مند تو ہوتے ہیں کہ مقررہ وقت تک بم نہ تلاش کر سکیں تو اپنی جان بچانے کا بندوبست ضرور کر لیتے ہیں، مگر تم ان کو خبردار کر دیتے تو اچھا تھا۔ اپنا اچھا برا میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، وہ غرایا، جس سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ تھوڑا بہت پریشان ضرور ہے۔ اس نے میری بات کو جھوٹ سمجھ کے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ کاش ایسا ہوتا چودھری دلاور، میں نے سر ہلا کے کہا۔ تمہارے اس فون میں اسپیکر سسٹم تو ہے، ذرا بٹن دبا دو کہ کال آئے تو گفتگو میں بھی سن سکوں۔ میری بات ختم ہونے سے قبل ہی گھنٹی بجی اور دلاور نے ایک دم ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو، چودھری دلاور نے دور سے ہی ریسیور اٹھائے بغیر کہا۔ اپنے چودھری دلاور صاحب، میں نے غالب کی آواز سنی۔
ایک فون نمبر لکھ لیں، جہنم رسید ہونے سے قبل تمہارا نائب شیطان ڈی سلوا جس کوٹھی میں رہتا تھا، یہ اس کوٹھی کے مقابل سڑک کے پار والے جنرل سٹور کا نمبر ہے۔ تم کون ہو؟ دلاور نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ میں فرشتہ اجل کا نمائندہ خصوصی، غالب نے کہا مارا۔ ٹھیک 10:05 پر اس اسٹور سے آپ کو فون پر کارآمد معلومات حاصل ہوں گی۔ دلاور نے کاغذ کے پیڈ پر نمبر لکھا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اس طرح ہراساں ہو جاؤں گا تو تم غلطی پر ہو۔ اللہ اس کی غلطی معاف کرے جو غلطی پر ہو، غالب بولا۔ ایک بات کا خیال رکھنا اپنے چودھری دلاور صاحب، آپ کے پاس ہمارا ایک مہمان بیٹھا ہے، اس کو ایک ڈبل چائے ڈبل ملائی والی پلانا نہ بھولیں، اور خود تقویت قلب کے لیے خمیرہ گاؤ زبان۔ دلاور نے اسے ایک گالی دی جو ناقابل اشاعت ہے، اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10:10 رہ گئے تھے۔ اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ سنو، میں دلاور بول رہا ہوں، اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ وہاں کوئی آیا ہے فائر بریگیڈ والے یا سرکاری گاڑی میں؟ نہیں چودھری صاحب، ابھی تو میں اور چھوٹو ہی ہیں۔ آپ بالکل فکر مت کریں، ہم کسی کو اندر نہیں گھسنے دیں گے۔ فکر کے بچوں، فوراً باہر نکل جاؤ، دلاور نے کہا۔ اندر کسی نے بم رکھ دیا ہے۔ بم؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ ہم نے تو کسی کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا، وہ بولا۔ اس وقت تم مرے پڑے تھے اور دوبارہ مر جاؤ گے اگر میری بات نہ مانی۔ دلاور نے ریسیور کو دوسری بار غصے میں کریڈل پر مارا۔ اسے نروس دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی بار دلی مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ ایک تو چھوٹو ہے وہاں، میں نے ہمدردانہ لہجہ بنا کے کہا۔ دوسرا کون ہے جو 10 منٹ بعد نہیں ہوگا؟ موٹو یا لمبو؟ اپنی بکواس بند کرو، دلاور نے دھاڑ کر کہا۔ تم بتا دو کہ رابعہ اور شہلا کہاں ہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ بم کہاں ہے، میں نے کہا۔ چھوٹو، موٹو یا لمبو میں سے کوئی بھی اس کا فیوز نکال سکتا ہے۔ میری بات جھوٹ تھی، وہاں بم فٹ کرنے والے تو ٹیڈی اور محسن تھے۔ میں نے حشمتان اور دلاور کے گھر میں بم رکھا تھا۔ زیادہ صحیح بات یہ تھی کہ وہاں بم رکھنے کے لیے میں غالب کے ساتھ گیا تھا۔ بم خود غالب نے رکھا تھا اور میں نے کسی سے پوچھا تک نہیں تھا کہ اس نے بم کہاں رکھا ہے۔ غالب نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ ایک جگہ بم کو اس نے چمنی میں لٹکا دیا ہے اور دوسری جگہ ایک گملے کے پیچھے رکھا ہے، لیکن کون سی چمنی اور کس گملے کے پیچھے یہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دلاور بڑے ششو پنج میں مبتلا تھا اور اس کے اضطراب سے میرے اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ریوالور میرے سامنے میز پر میرے ہاتھ کے دسترس میں تھا اور اس سے پہلے دلاور کوئی غلط حرکت کرتا میں ریوالور اٹھا سکتا تھا۔ وہ فضا جس میں ہم کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے ایک دم بدل گئی تھی۔ پہلے وہ اپنی بالادستی کے احساس سے مطمئن اور پورے اعتماد تھا اور میں اپنے انتظامات کے خیال سے۔ میرے آدھے گھنٹے کے نوٹس کے ساتھ گویا اعلان جنگ ہو گیا اور اب ہم متحارب فوجوں کے کمانڈوز کی طرح آمنے سامنے موجود اپنے حریف کی قوت کا صحیح اندازہ اور اس کی جنگی حکمت عملی کا جائزہ لینے اور دونوں طرف کے نتائج پر غور کرنے میں مصروف تھے۔ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فائر کرنے میں پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ ایک طرف سے چلائی گئی تو گولی کا جواب دوسری طرف سے فوراً آئے گا۔ اتنے کم فاصلے سے کسی کا نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی نہ تھا، چنانچہ یہ حرکت سری خودکشی کے مترادف تھی۔ دلاور کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی آدھے گھنٹے کی مہلت کو کھوکھلی دھمکی اور اس کے بعد آنے والی فون کال کو ڈرامے کا حصہ سمجھتا، مگر یہ بھی سوچتا کہ خدا نہ خواستہ دھمکی ٹھیک رہی اور آدھے گھنٹے بعد صحیح ہو گئی تو کیا ہوگا۔ وقت اس کی قوت فیصلہ کو منفی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بم ڈسپوزل والوں کے پاس پہنچنے اور بم کو تلاش کر کے ناکارہ بنانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اب 10:05 رہ گئے تھے۔ میری دی ہوئی مہلت تمام ہو رہی تھی اور وہ میری صورت کو گھورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میری صورت سے وہ جھوٹ سچ کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ یہی چیز اس کو جھنجھلاہٹ اور کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف میں پورے اعتماد کے باوجود دل کے ایک گوشے سے اس خوف کو نہیں نکال سکتا تھا کہ ہمارے انتظامات میں کوئی خامی عین وقت پر ہماری ناکامی نہ بن جائے۔ یہ تو سارا کھیل ہی وقت کا تھا۔ اگر ٹائم بم کا کلاک ٹھیک نہ ہوا، اسے سیٹ کرتے ہوئے محسن کچھ بھول گیا ہو جس سے مشینی نظام آن ہی نہ ہوا ہو، خراب تو ہر گھڑی ہو سکتی ہے۔ کلاک کی مشینری کو تیل وغیرہ دینا پڑتا ہے، اندر گرد بھی چلی جاتی ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو دلاور کے ساتھ میں بھی اچھل پڑا۔
اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اعصابی کشیدگی کا شکار میں ہی نہیں دلاور بھی ہے۔ اس شخص کو میں نے کبھی پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کی ساری اداکاری دھری رہ گئی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے میں ناکام تھا۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ بہت افسوس کی بات ہے اپنے چودھری صاحب۔ اس بار آواز محسن کی تھی جو دلاور کے لہجے میں بہتر طور پر نقل اتار رہا تھا۔ فیصلے میں بہت دیر کی آپ نے، شاید آپ نے فیصلے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کون ہو تم سور کے بچے؟ دلاور کے منہ سے گالیاں یوں نکلی جیسے پریشر کوکر سے بھاپ نکلتی ہے۔ فرشتہ اجل کا نمائندہ خصوصی، محسن ہنسا۔ اگر تمہاری قوت فیصلہ یہی رہی تو آج دوپہر تک تم مجھے دیکھو گے، زندگی میں پہلی اور آخری بار، لیکن اس سے پہلے 11 بجے تمہارا ایک اور کھانا خراب ہوگا۔ ہمارے مہمان کی زندگی کا مالک ویسے تو خدا ہے، مگر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ رہے۔ میں ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں، دلاور چلایا۔ دھمکی تو بے وقوف دیتے ہیں دلاور، محسن بولا۔ تم سکندر بخت کو ہاتھ لگا کے دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ تمہارے دفتر میں اتنا ہی محفوظ ہے جتنا اپنے گھر میں تھا۔ اب تم اس کی حفاظت کرو گے، اس کی بحفاظت واپسی پر بہت کچھ منحصر ہے۔ وقت کا پہلا سبق تم کو یہ ہے کہ جو کچھ سکندر بخت نے کہا تھا غلط نہیں تھا، اس کے بعد وہ جو کچھ کہے گا وہی ہوگا۔ وہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے۔ فون کی لائن کٹ گئی اور دلاور نے بڑی عجلت میں وہ نمبر ملایا جو اسے غالب نے دیا تھا اور اس کے سامنے کاغذ کے پیڈ پر لکھا ہوا تھا۔ تم تو واقعی نام کے دلاور نکلے، میں نے ہنس کر کہا۔ آج تو بہادری کا بھرم رکھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، میں تمہیں مزید آدھے گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں۔ بھونکو مت کتے، دلاور نے چیخ کر کہا۔ دروازہ ایک دم کھلا۔ آپ نے آواز دی سر، گیٹ آؤٹ۔ دلاور نے اندر آنے والے کو ایک زبردست گالی دی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اندر کیسے آئے تم؟ سوری سر۔ اندر آنے والا بڑی گھبراہٹ میں باہر گیا، مگر جاتے جاتے وہ اپنی والدہ اور ہمشیرہ کے بارے میں بہت کچھ سن گیا۔ ہاں جی، ٹیلی فون کے ریسیور اور سپیکر میں کسی نے کہا۔ پس منظر میں ریکارڈنگ کی آواز کے ساتھ مختلف لوگوں کی باتیں کرنے کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ دلاور نے نظر گھڑی پر رکھی اور نمبر دہرایا۔ ہاں جی، یہی نمبر ہے۔ جواب ملا۔ بات کرو فٹافٹ۔ بھائی یہ تمہارے سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر کیا ہوا ہے؟ دلاور نے آواز کو سخت جدوجہد کے بعد نارمل رکھا۔ ایک کوٹھی ہے۔ بس جی مت پوچھو کیا ہوا ہے، آواز آئی۔ اور کوٹھی ہے کہاں جی؟ تھی، اب تو مٹی دھول ہے اور دھواں ہے۔ آپ کون ہو؟ میں ڈی ایس پی۔ تو ڈی ایس پی صاحب آپ مہربانی کرو، جواب دینے والا سخت گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ کسی کو بھیجو ادھر، ایسا بم مارا ہے جی کسی نے کہ بہت کچھ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اوئے پجامے، دیکھ کوئی گاہک دوڑ نہ جائے پیسے دیے بغیر۔ معاف کرنا جی، بڑی افراتفری ہے، میں تو خود بھی نیچے گر گیا تھا، سارے شیشے ٹوٹ گئے، گلاس برتن نیچے پڑے ہیں، کچھ گاہک بھی پڑے ہیں مگر انہیں ہوا کچھ نہیں، ڈر کی وجہ سے میزوں کے نیچے گھس گئے ہیں۔ اوئے پجامے، بند کر اے گانا بجانا، ایتھے قیامت آ گئی جے تے اے پیا گانے سندا ہے۔ دلاور نے ریسیور کو نیچے رکھا اور چند سیکنڈ تک اس کی نظریں خلا میں معلق رہیں، پھر آہستہ آہستہ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی سکندر، اس نے سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ صرف 30 منٹ اور ہیں تمہارے پاس دلاور، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس وقت کو دھمکیوں میں ضائع مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے دوسری اطلاع زیادہ اندوہناک ہو۔ میں صرف رابعہ اور شہلا کا پتہ ہی تو پوچھ رہا ہوں، اب وہ تم کو اگلے جہاں میں ملیں گی، دلاور نے کہا، اور میں نے اس کی صورت کو دیکھا جو غیظ و غضب سے مسخ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور نتنے پھول گئے تھے، گال اندر دب جانے سے جبڑے کچھ نمایاں ہو گئے تھے اور اس کی کنپٹی پر ایک رگ پھڑک رہی تھی۔ تم ان کو قتل کروانے سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ مجھے تو اس وقت بھی یقین نہیں کہ وہ زندہ ہوں گی۔ یہاں آنے سے قبل ہی میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا کہ شاید اس دنیا میں ہماری پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ تم موت کو کھیل سمجھتے ہو نا، اس لیے کہ موت ابھی تک تم نے دیکھی نہیں، دلاور نے زہریلے سانپ کی طرح پھنکار کے کہا۔ یہ تو سارا کھیل ہی موت کا تھا دلاور، مگر ہم جانتے تھے کہ موت صرف ایک بار آتی ہے، میں نے کہا۔ جو بات تم نہیں جانتے وہ بہت جلد جان لو گے۔ ٹھیک 11 بجے تم پھر کسی کو فون کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ فرشتہ اجل کا نمائندہ خصوصی غلط نہیں کہتا تھا، شاید آج ہی تم اسے دیکھو، اس سے پہلے تم بھی بہت کچھ دیکھو گے سکندر۔
دلاور نے کہا اور فون اٹھا لیا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا لیکن فون کے اسپیکر کو بند کر دیا تاکہ میں ان کی گفتگو نہ سن سکوں۔ گاڑی باہر لاؤ، وہ بولا۔ ہاں 5 منٹ میں، 6 منٹ ہوئے تو میں تمہاری کھال کے جوتے بنوا کے تمہاری ماں کو بھیج دوں گا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اور سنو رابعہ اور شہلا، یہ آخری بات اس نے مجھے چونکانے اور میری توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کہی تھی، ورنہ اسے جو حکم دینا تھا وہ دے چکا تھا۔ رابعہ اور شہلا کا نام سنتے ہی میں نے بے اختیار دلاور کی طرف دیکھا اور اسے ایک لمحے میں اپنی حفاظت کے خیال سے غافل ہو گیا۔ دلاور نے ریسیور میرے منہ پر کھینچ مارا۔ فون اگر میز کے ایک کونے پر ہوتا تو شاید بل کھائے ہوئے اسپرنگ جیسے تار کی قوت اسے آگے بڑھنے سے روک لیتی، مگر فون دلاور کے بالکل سامنے اور میز کے وسط میں تھا۔ میز کی 3 فٹ سے کچھ کم چوڑائی ہم دونوں کے درمیان حائل تھی اور کریڈل سے الگ ہونے کے بعد ریسیور دونوں طرف برابر فاصلے پر 4 فٹ تک ہی تو جا سکتا تھا۔ یہ دلاور کی زبردست چال تھی کہ اس نے میرے ذہن میں غفلت کے ایک لمحے کو پیدا کیا، اور جب وہ لمحہ اسے حاصل ہوا تو اس نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر اور مجھے کوئی موقع دیے بغیر میرے دفاع کی صلاحیت ختم کر دی۔ ریسیور کسی پتھر کی طرح میرے منہ پر لگا اور میں سنبھل نہ سکا۔ میرا سر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ دلاور نے ریسیور پھینکتے ہی جست لگائی تھی۔ میرا ہاتھ میز کی حالی سطح پر پڑا۔ ریوالور اس وقت تک دلاور کے قبضے میں پہنچ چکا تھا، اس درد کو بھول کر جو میری ناک اور جبڑے کی ہڈی میں یوں اٹھا تھا جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ میں کرسی سے لڑک گیا۔ ریوالور سے نکلنے والی گولی میرے پیچھے کی دیوار سے ٹکرا کے نیچے گری یا اس میں پیوست ہو گئی، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ باہر آ جاؤ سکندر اعظم، میں نے دلاور کی آواز سنی جو میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ تم اتنے پھرتیلے نہیں ہو کہ گولی کو ڈاج کر سکو، اور نہ میرا نشانہ اتنا کچا ہے۔ میں نے گولی تم پر چلائی ہی نہیں تھی۔ وہ کمینگی سے ہنسا اور نیچے جھکا۔ میں نے اس کے ریوالور کو میز کی سطح کے نیچے اپنے سر سے 2 فٹ دور دیکھا۔ اٹھو، اس نے ریوالور ہلا کے مجھے حقارت سے حکم دیا۔ گولی تو میں تم کو یہاں بھی مار سکتا ہوں، مگر اتنی آسان موت تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ میں آہستہ آہستہ اٹھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری ناک سے خون قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا اور درد کی ٹیس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چوٹ میرے لبوں کے کناروں پر بھی لگی تھی۔ اوپر والا لب کٹ گیا تھا اور کسی مسوڑے سے رسنے والا نمکین ذائقہ مجھے اپنی زبان پر محسوس ہو رہا تھا۔ دلاور نے فون کو اٹھا کے پھر کریڈل پر اپنے سامنے رکھ دیا اور اب میری طرف یوں دیکھ کر مسکراتا رہا کہ یہ مسکراہٹ کسی فحش سے زیادہ اشتعال انگیز لگتی تھی۔ تم نے 30 منٹ میں سے 5 منٹ ضائع کر دیے۔ میں نے ناک کے خون کو آستین سے صاف کیا۔ اس ریوالور سے جب چاہو تم مجھے گولی مار سکتے ہو، مگر خود اس کی تباہی سے نہیں بچ سکتے جو تمہارے اور تمہارے خاندان کا نصیب ہو جائے گی تمہارے غلط فیصلے کے باعث۔ صرف اپنی فکر کرو۔ اس نے مجھے ایک گندی گالی دی۔ اس جنگ میں عورتوں کو گھسیٹنے میں تم نے پہل کی تھی۔ رابعہ اور اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، تمہیں اس کی سزا بھی نہ ملی کہ تم نے میرے ایک دوست کی بیوی کو اغوا کر لیا۔ شہلا محسن کی بیوی ہے، بالکل اسی طرح جیسے تمہاری ایک بیوی ہے جو تمہارے بچوں کی ماں ہے اور جو تمہاری عزت بھی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 11 بجے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دیوانوں کی طرح چلایا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی دیوانگی مجھے ایک ایسی دلی مسرت دے رہی تھی جس کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج وہ میرے لیے کمزور پڑ گیا تھا۔ اس کا سارا اعتماد، اطمینان اور غرور ایک اعتراف شکست میں ڈھل رہا تھا۔ اداکاری سے خود کو شیر سمجھنے والا، زبان سے خود کو ناقابل تسخیر ظاہر کرنے کا اور عیاری سے خود کو شیطان سے زیادہ فتین تسلیم کرنے کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ اس کا سیلف کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔ مجھ پر حملہ کرنا اس کی ذہنی ابتری کی دلیل تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اس کو خالی ہاتھوں سے لمبا لٹا سکتا ہوں۔ اسے شاید عام آدمی کو ڈھنگ سے مکہ مارنا بھی نہیں آتا تھا اور میں نے بلیک بیلٹ لینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، مگر جوڈو کراٹے میں میری مہارت کسی سند یافتہ کرائیکا سے کم نہ تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور نیچے سے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ اوپر اچھلا تو میں نے گھٹنا اٹھایا اور پھر دایاں ہاتھ گردن پر رکھ کر اسے الٹ دیا۔ یہی ہاتھ میں زیادہ قوت سے مارتا تو گردن کی ہڈی کسی دیا سلائی کی طرح ٹوٹ جاتی، لیکن میں اسے مار دیتا تو خود بھی مارا جاتا اور میرا مشن ادھورا رہ جاتا۔ بہت کچھ ادھورا رہ جاتا، جن میں میرے اور رابعہ کے خواب بھی شامل تھے۔ دلاور کے چلانے پر 3 طرف سے 3 مسلح افراد نمودار ہوئے۔
ان سب کے ہاتھوں میں مشین گن تھی۔ چوتھا جو سب سے پہلے اندر آیا تھا استاد پیڈرو تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا ہنٹر تھا۔ وہ بالکل فلمی ولن کی طرح پیر پھیلائے اور ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا تھا۔